أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني آمين علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत शुअरा आयत नंबर 77 से 89 तक पढ़ेंगे। आज हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नहुम फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली। अदुव्वुल ली। आप पहले दाल को वाव से मिलाइए, फिर वाव को लाम से मिलाइए और लाम को आपने मद्दे मुनफसिल के साथ पढ़ना है। एहतियात के साथ पढ़िएगा। अदुव्वुल्ली। अदुव्वुल ली। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आइन की अदायगी में हम इसको अलिफ के साथ लंबा करके नहीं पढ़ते। आदुव्वुल्ली नहीं होगा। आइन की डिफरेंट साउंड है और हमजा की डिफरेंट है और आइन की डिफरेंट है। इस डिफरेंस को बरकरार रखिए। आइन की अदायगी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अदुव्वुल्ली। अदुव्वुल ली। इल्ला इल्ला रब्बल आलमीन। रब्बल आलमीन। فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين. فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين.
والذي هو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت وإذا مرضت बहुत को पूरे जमाओं के साथ और पुर करके अदा कीजिए मरिضtu مرضت فهو يشفين فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني والذي يميتني ثم يحيي ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع والذي أطمع أن يغفر لي يغفر لي خطيئتي خطيئتي يوم الدين يوم الدين इस लफ्ज को यौमिद्दीन नहीं पढ़ना ये यौमिद्दीन नहीं है यौमद्दीन है ठीक है يوم वल الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي ربي هب لي حكما حكما وألحقني وألحقني بالصالحين بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم
وجعلني من ورثة جنة النعيم. ये ये लफ्ज वजअलनी नहीं है, वजअलनी नहीं है, वजअलनी है। वजा नहीं है, जिम के ऊपर आपने जबर को नहीं पढ़ना। वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إنه كان من الضالين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تحزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. 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 إلا من أتى الله. إلا من أطاع الله. जी, ये लफ्ज आत अल्लाह नहीं है, अतल्लाह है। ठीक है, हमजा को आप जल्दी अदा करेंगे, आत अल्लाह नहीं पढ़ेंगे। इल्ला मन अतल्लाह إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत शुअरा, जिसमें हम पेदर पे वाक़यात पढ़ते आ रहे हैं। ये पहला वाक़या जो हमने हज़रत मूसा का पढ़ा और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर पढ़ा। जो पहला वाक़या था उसमें जुल्म और जबर की कहानी थी और अल्लाह ताला ने कैसी जालिम कौम को तबाह व बर्बाद किया और कैसी जालिम कौम अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हुई, उसकी तरफ निशानदेही थी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया अल्लाह ताला ने
اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے مکہ کے اور اہل عرب جو ہیں، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا بہت گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی سنت کے پیروکار. تو یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تاکہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس عقیدے پر تھے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. اس کے بعد یہاں پر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی روش اختیار کی اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے، آپ کے صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچاتے. تو یہاں پر تذکرہ فرمایا ایک تو اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے پر تم ہو، تم خود اس چیز کو عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے یہ سوچو کہ کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہی کوشچن جو دماغ کو، عقل کو اپیل کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے، وہی سوال جو تھے وہ آج مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے بذریعہ وحی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ اور ایمان تھا، آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم خود کو پیروکار کہتے ہو، تو یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی پیروی کرتے تھے، ان کی سنت اور طریقہ اور عقائد کیا تھے اور کس کو ماننے والے تھے. فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ عدو لی دشمن ہے. کون دشمن ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ آپ یاد کریں، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو کچھ سوال کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جن کو تم بنا کر، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے خراشتے ہو اور پھر تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بت جو ہیں یہ کیا سنتے ہیں تمہاری بات؟ کیا یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان دیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان کی قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ماں سوائے یہ کہ ہم ان کے اوپر موتقف ہمیشہ ہی رہیں گے، کیونکہ ہم نے اس طریقے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اگر تم ہو، تمہارے باپ دادا سب جو ہیں وہ غلط راستے پر ہوں، تو پھر بھی تم ان بتوں کو پوجتے رہو گے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں. فَإِنَّهُمْ تو بے شک میں، عدو لی دشمن ہے، لی میرے، یہ جو بت ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں. اللہ مگر رب العالمین، رب العالمین یعنی کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر جس بھی غلط عقیدہ رکھنے والے، کسی بھی باطل نظریے کی جو بھی پرستش کرتا ہے، وہ سب میرے دشمن ہیں. اب رب العزت کی کیا انہوں نے تعارف پیش کیا؟ اس سے پہلے تو انہوں نے بتوں کا ان کے سامنے پول کھول کے رکھ دیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب انہوں نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا، الذی وہ جس نے، خلقنی مجھے پیدا کیا ہے، فہوا پس وہی، دین مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. یہ ہے میرے رب کا، میری رب کی شان کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے. والذی اور وہ ہستی ہے، ہوا وہ جو یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا اور جب مرضت میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اس کے اختیارات کا، اس کی قوت کا، طاقت کا، اس کی وسعت زمین و آسمان کے خزانوں کا جو ہے وہ یہاں پر اظہار کر رہے ہیں کہ میرا رب کتنا با اختیار ہے اور کتنی وسیع بادشاہت ہے اس کی، اور کتنے وسیع اختیارات ہیں اس کے، اور کس حد تک وہ میری مدد کرتا ہے. والذی اور وہی ہے جو یمیتنی
مجھے مارے گا، ثم یعنی کہ میری موت اسی کے ہاتھوں میں ہے، ثم پھر یحیین وہ مجھے زندہ کرے گا، یعنی کہ وہ اس قدر با اختیار رب ہے جس کے ہاتھ میں ہر انسان کی زندگی اور موت ہے، اور وہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، یعنی کہ آخرت کا عقیدہ بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ والذی اور وہ جس نے اطمعو میں امید رکھتا ہوں ان کے یغفر لی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، خطیئتی میرے لیے میری گناہوں کو، یوم الدین دن جزا کے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو میرے سے خطائیں اور گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بروز قیامت وہ دن جو جزا و سزا کا دن ہوگا، جو بدلے کا دن ہوگا، جس میں اعمال پیش کیے جائیں گے اور اعمال کے مطابق ہر انسان کو اس کی جزا دی جائے گی، اس دن وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ ربی، اس کے بعد وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، حب لی، حب عطا کر، لی مجھے، ربی حب لی اے میرے رب عطا کر مجھے، حکمن علم، دانش، حکمت، والحقنی اور شامل کر مجھے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، وجعل اور بنا، لی میرے لیے، لسانہ زبان، صدق نیک، فی الاخرین پچھلے لوگوں میں۔ تو پہلی بات جو آپ نے اپنے رب سے مانگی وہ کیا تھی کہ اے میرے رب مجھے علم و حکمت اور دانائی اور دانشمندی عطا فرما، یعنی کہ ہر زندگی کا جو بھی پہلو ہے اس میں میری رہنمائی فرما اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اور اس کے علاوہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور جو تعریف ہو میری، جو میرے بعد جاری ہو، وہ نیک لوگ میری تعریف کرتے رہیں اور نیکی کے ساتھ ہو، اور جو وہ تعریف کریں بحق، یعنی کہ پورے حق کے ساتھ وہ کرتے ہوں، اس میں سچائی ہو، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ این با این جو ہے وہ حق پر مبنی ہو، وجعلنی اور کر مجھے، من سے، ورثتی وارثوں میں سے، جنتی نعیم جنت کی نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے مجھے کر دے، وغفر اور معاف کر دے، لی ابی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ، کانا ہے، من الضالین گمراہوں میں سے۔ یہاں پر ایک بات کا تذکرہ کرتی چلوں کہ حالانکہ بہت ظلم کیا اور بہت ہی سخت رویہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد کا، اور وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے الاؤ تیار کیا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے رب سے ان کے لیے بخشش طلب کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا تو اس کے بعد آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کی، یہ اس سے پہلے کی ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وغفر لی ابی انہو کان من الضالین، اے میرے رب میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہو گیا ہے، ولا اور نہ، تخزینی تو رسوا کیجئے، آپ مجھے رسوا کرنا، یعنی کہ اے میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون اس دن جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ وہ رسوائی کس طرح کی رسوائی ہوگی، حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ آپ نے یہی دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر انتہائی سیاہی اور گرد و غبار اور گندگی ملی بھی ہوگی، اور ان کے لیے انتہائی دکھ کا مقام ہوگا، اور جب وہ اپنے والد کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کیجیے اور میری بات مان لیجیے، تو اس پر ان کے والد ان سے کہیں گے کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، تو اس پر وہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ یا رب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بھی مشرک ہے، جو بھی کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تو جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے جو والد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل میں بنا دے گا، جو آپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹا ہوا گندگی کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، تو اس بجو کو پاؤں سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے رتبے اور مقام میں کس قدر ہی منزلت کیوں نہ ہو انسان کی، کتنا ہی اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کے حضور نہ ہو انسان کا،
ہر انسان اپنی ہی اعمال کے عوض جزا پائے گا اور اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا ما سوائے جس کو اللہ رب العزت چاہے. یوما اس دن لا نہیں ینفع فائدہ دے گا مال مال ولا بنون اور نہ بیٹے. اس دن انسان کو نہ تو اس کا مال فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے فائدہ دے سکیں گے. اللہ مگر من جو اتی اللہ آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم سلامت اور پاک صاف دل کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، وہ نہ ہماری شکلوں کو دیکھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، اس کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے قلب سلیم کو دیکھتا ہے، پاک صاف دل کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے کہ اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم ما سوائے وہ لوگ جو صاف پاک صاف دل والے ہیں اور پاک صاف دل لے کر اپنے رب کے حضور آئیں گے تو وہی قبول کیا جائے گا. نہ تو کوئی مال اس دن کام آئے گا اور نہ ہی کسی کے بیٹے اس کے کام آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے بلکہ بہترین عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین اللہ ثم اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا آمین تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا آمین تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان آمین صدق في الآخرين آمین وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا آمین تخزني يوم يبعثون. اللهم آمین إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف آمین والغنى. ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمین العالمين. السلام آمین عليكم ثم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر.